نول عربی زبان میں چونٹی کو کہتے ہیں، اور اس مبارک سورہ میں اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کی جائے گی اللہ کی توفیق سے کہ اس کو پیش کریں۔ حالانکہ اس سے پہلے اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے ذکر سے پہلے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اور فرعون کا بھی ذکر کیا، اور بالخصوص اس سورہ مبارکہ میں جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو مسلمان ہیں جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ان لوگوں کی کیا کیفیت ہے، اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کی کیا کیفیت ہے، ان دو چیزوں کو واضح کیا گیا ہے۔ جیسے فرعون کی جو حکومت تھی وہ ایک ملک تھا اس دور کا، چھوٹا سا ملک جسے مصر کہتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے ملک پر فرعون کو حکومت دی گئی، اللہ نے دی حکومت۔ چھوٹا سا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے مقابلے میں تو ایک ملک چھوٹا ہی ہے نا، تو اتنا بڑا تو نہیں ہوگا، کہاں پوری کائنات اور اس میں ایک ملک چھوٹا ہی ہوگا۔ دنیا کے سامنے ملک کی حیثیت چھوٹا ہی ہے، تو ایک ملک پر فرعون کو حکومت ملی۔ ملک پر حکومت پانے کے بعد چونکہ وہ مسلمان نہیں تھا، وہ کافر تھا، اور آخرت پر اس کا ایمان نہیں تھا، آخرت پر اس کا یقین نہیں تھا، اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن کھڑے ہو کر جواب دینے کا اس کو کوئی تصور نہیں تھا، تو اس کو حکومت ملنے کے بعد کیا ہوا، وہ ظالم ہو گیا، وہ ظالم و جابر ہو گیا۔ وہ حاکم کیسے ہوا؟ فرعون کیسے حاکم ہوا؟ تربوز بیچتے بیچتے تو وہ حاکم ہو گیا، قبرستان کے اندر مردوں پر ٹیکس لیتے لیتے وہ حاکم ہو گیا۔ اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، فرعون کوئی بڑے باپ کی اولاد تھوڑی تھا۔ بات اصل تو رونا تو یہی ہے نا کہ لوگ کچھ بھی بیچتے بچاتے کچھ بن جاتے ہیں تو پھر وہ تماشی کرتے ہیں، اس لیے کہ جو بڑے خاندان کے لوگ ہوں پھر ان کی اپنی بات ہوتی ہے۔ اعلیٰ خاندان کے لوگوں کے ظرف بھی اعلیٰ ہوتے ہیں۔ بندہ شربت بیچتے ہوئے کچھ بن جائے، چائے بیچتے ہوئے کچھ بن جائے، کھلونے بیچتے ہوئے کچھ بن جائے، تو اس کی حیثیت وہی رہتی ہے، اس کی سوچ اتنی ہی رہتی ہے۔ تو یہ بیچارہ تربوز بیچتے بیچتے اور مردوں پر ٹیکس لیتے لیتے بادشاہ بن گیا۔ ہوا یہ تھا کہ مصر کے حالات بڑے خراب تھے۔ جو مصر کا پہلا بادشاہ تھا فرعون سے پہلے کا، اس کی توجہ اتنی نہیں تھی ملک پر، ملک پہ توجہ نہیں تھی، تو ملک میں بہت کرپشن چل رہا تھا، بڑے عجیب معاملات تھے۔ یہ فرعون کا جو نام تھا ولید تھا اس کا نام، جس فرعون کا ذکر میں کرتا ہوں، اور فرعون کے نام سے جو مشہور ہے۔ تو اس نے، یہ غریب آدمی تھا، اس نے سوچا کہ چلو تربوز کا دھندا کرتے، تربوز کا کاروبار کرتے۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ یہ تربوز بیچیں گے تو کچھ مال آ جائے گا پاس میں۔ وہ کھیت میں گیا، جنگلوں سے اس نے تربوز خریدے، بڑے سستے ملے تربوز۔ پھر اس کے دماغ میں ایک بات آئی، تربوز ملتے کھیتوں میں اتنے سستے ہیں، مصر میں اتنے مہنگے کیوں بکتے ہیں؟ اب جب وہ کھیت سے تربوز لے کر کے چلا تو ایک سپاہی نے بولا چل لا مجھے دے، تو یہ آگے جانے دوں گا تیری گاڑی۔ اس نے ایک تربوز دے دیا۔ پھر آگے گیا تو دوسرے سپاہی نے کہا مجھے دے، تو یہ آگے جانے دوں گا نہیں جانے دوں گا۔ اور اس کے بعد سمجھ میں آئی کہ کھیت سے لے کے چلا تھا سینکڑوں تربوز، اور شہر میں آتے آتے رہ گئے چند تربوز۔ تو کہا کہ اچھا، یہ سمجھ میں آئی بات کہ یہ اتنے مہنگے تربوز کیوں ہیں، کیونکہ ملتے تو وہاں سستے ہیں، لیکن شہر میں آتے آتے چونکہ کرپشن ہے اور جرائم ہے، حرام کھانے کا شوق لوگوں کے اندر ہے، بادشاہ کی توجہ نہیں ہے، تو سپاہی لوگ خوب کھا پی کے مزے کر رہے ہیں۔ اس نے بولا کہ یہ تو ظلم ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اب اس میں کماؤں گا کیا، وہ تو جتنا لگایا تھا وہ بھی نہیں آئے گا۔ اس نے پھر قبرستان میں جا کے بیٹھ گیا۔ اب کیونکہ کوئی توجہ تھی نہیں بادشاہ کی، تو قبرستان میں جا کر کے بیٹھا تو بولا کہ بھئی جتنے مردے آئیں گے سب پر ٹیکس مجھے بادشاہ نے مقرر کیا ہے،
ہر مردے پہ وہ ٹیکس لیتا، مردے پہ پیسہ لیتا. اب اس کا مردہ آیا تو ٹیکس لیا، اس کا مردہ آیا تو ٹیکس لیا، اس کا مردہ، سب مردوں کا ٹیکس لیتا رہا. اتفاق سے ایک دن بادشاہ کے خاندان کا ایک آدمی مر گیا تو کہا اس کا بھی ٹیکس. جب سپاہیوں کو پتا چلا کہ یار یہ بادشاہ کے خاندان، اس کو معلوم نہیں تھا کہ بادشاہ کے خاندان کا کوئی فرد ہے، قریبی آدمی، تو وہ ٹیکس دو تو دفن کرنے دوں گا. کہا تمہیں کس نے مقرر کیا؟ تو کہا بادشاہ نے. سپاہی اس کو پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گئے. آپ نے اس کو مقرر کیا؟ کہا نہیں. تو فرعون کو اس نے کہا کہ بھئی تو نے یہ غلط کیا. تو کہا بادشاہ میں نے غلط نہیں کیا، میں نے آپ تک پہنچنے کے لیے بہانہ تلاش کیا کہ ایک نہ ایک دن تو اس طرح سے میں آپ تک پہنچ جاؤں گا. تو سو میں پہنچ گیا. آپ کے یہاں کرپشن بہت ہے. پھر اس نے سب بتایا، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، سب بتایا. بادشاہ کو لگا کہ واقعی صحیح بول رہا ہے. پھر اس کے بعد بادشاہ نے اس کو اپنا وزیر بنا لیا. فرعون بادشاہ مرا تو پھر یہ بادشاہ بن گیا. ایسے بنا یہ بادشاہ فرعون. یعنی یہ کوئی خاندانی بادشاہ نہیں تھا، یہ ایسی تربوز بیچتے بیچتے مردوں پر ٹیکس لیتے لیتے اس کا یہ حال ہو گیا. اب جب یہ بادشاہ بنا، اللہ نے بادشاہت دی تو اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا. ظالم ہو گیا یہ. فرمایا جاتا ہے کہ انسان کو کوئی عہدہ دیکھ کر کے دیکھو، انسان کو عہدہ دے کر کے دیکھو، اس کی حقیقت کھل کے سامنے آئے گی، اس کی اوقات سمجھ میں آئے گی کہ یہ ہے کس کیٹیگری کا آدمی. تو ایسے ہی ہوا، ظالم ہو گیا، بنی اسرائیل پہ ظلم کرنے لگا، بیٹوں کو قتل کرنے لگا، بیٹیوں کو کنیزیں بنانے کی کوشش کی. کیا نہیں کیا اس نے؟ ایک طرف تو اس کا انجام بیان کیا، لیکن پھر ہوا کیا اس کے ساتھ؟ جب دولت پا کر، بادشاہت پا کر اس نے ظلم کیا اللہ کے بندوں پر، تو انجام یہ ہوا کہ اللہ نے اس کی پوری سپاہ کے ساتھ اس کو دریا میں غرق کر دیا. اور آج تک بھی اس کو کفن نصیب نہیں ہے، دریا میں ڈبا دیا اس کو. اب یہ تھا ایک واقعہ کس کے لیے؟ ہماری عبرت کے لیے، کہ ایک ملک کا بادشاہ وہ بنا جس کو اللہ کا ڈر نہیں تھا، آخرت میں جواب دینے کا تصور نہیں تھا. اس نے کیا کیا؟ اور اب اسی سے لگ کر دوسرا واقعہ آ رہا ہے کہ ایک ایسا بندہ جس کو آخرت پر یقین ہے، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا تصور ہے، قیامت کے دن پر یقین ہے، اللہ کو ماننے والی ذات ہے، اس کو ایک ملک کی نہیں پوری دنیا پر حکومت دی جاتی ہے. پوری دنیا پر، پوری کائنات پر اس کو حکومت دی جاتی ہے. اور وہ ہستی اور وہ شخصیت ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی. اچھا، یہ کچھ معاذ اللہ بیچتے بچاتے بادشاہ نہیں بنی. یہ بادشاہ کے بیٹے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے، نبی کے بیٹے نبی تھے، نبی کے بیٹے نبی تھے، نیک کے بیٹے نیک تھے، پرہیزگار کے بیٹے پرہیزگار تھے، اہل علم کے بیٹے اہل علم تھے. دیکھو فرق، دیکھو اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر جواب دینے کا تصور رکھنے والے، قیامت پر یقین رکھنے والے اور قیامت کا انکار کرنے والے، دونوں میں فرق کتنا ہے قرآن بتانا چاہ رہا ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے سلیمان کو بھی حکومت دی. فرعون کو حکومت ملی تو اس نے کیا کہا؟ میں خدا ہوں، انا ربکم العالی، کہ میں بڑا رب ہوں تمہارا، میں تمہارا خدا ہوں. اور سلیمان کو حکومت دی پوری دنیا کی. تو سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں الحمدللہ الذی فضلنا، اس اللہ کا شکر ہے، ساری خوبیاں اس کو ہے جس نے برگزیدہ کیا ہمیں، اس کا فضل ہے. دیکھو وہ اپنی بڑائی بول رہا ہے، یہ اللہ کی بڑائی بول رہے ہیں. وجہ کیونکہ ان کا ایمان اللہ پر ہے، ان کو آخرت کا تصور ہے. یہاں ہمیں عبرت کی ایک بات، عبرت تو عبرت، پورا قرآن عبرت. قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، لیکن یہ جو قصص بیان کیے گئے ہیں اور قوموں کے، ہماری عبرت کے لیے، کہ ڈوبنے والوں کو بھی دیکھو اور کامیاب ہونے والوں کو بھی، کہ اللہ تمہیں دے، اللہ کو مت بھولو، دینے والے خدا کو مت بھولو، اس کا شکر ادا کرتے رہو. فرعون نہیں بن جانا، ورنہ ڈبا دیے جاؤ گے، ہلاک کر دیے جاؤ گے، تباہ کر دیے جاؤ گے. سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا پر حکومت ملی، کہتے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا انعام ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہواؤں پر بھی حکومت دی. ہواؤں پر حکومت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام. ہم نے سلیمان کو پرندوں کی بولیاں سکھائی. پرندے آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں اللہ نے وہ بھی بولی سکھائی. سلیمان علیہ السلام کا لشکر 3 حصوں میں تقسیم تھا.
سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں انسان بھی تھے، انسانوں کا بھی لشکر تھا، جنات بھی تھے، جناتوں کا بھی لشکر تھا، اور چرند و پرند تھے، ان کا بھی لشکر تھا، یعنی سب جمع تھے۔ اس کی تعداد کتنی ہے یہ اللہ جانے۔ تعداد کے بارے میں لوگوں نے بہت باتیں کی ہیں، لیکن میں پھر آپ سے کہتا ہوں، قرآن سے ہم ایک بات سیکھ گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ تحقیق کی الجھنوں میں نہ پڑو، عبرت لیتے رہو بس۔ یعنی تعداد کتنی تھی اس سے ہمیں کیا فائدہ ہونا ہے، جتنی تھی یہی نا، سورہ کہف میں ہم یہی پڑھ کے آئے نا کہ تعداد پہ لوگ بحث کر رہے تھے، کتنے تھے وہ، چھوڑو اس کو، عبرت لے لو۔ ہمیں عبرت کے لیے واقعات بیان کیے گئے ہیں، یہ نہیں کہ تعداد کتنی تھی۔ ہمیں کیا امتحان میں کوئی پرچہ لکھنا ہے، ہمیں تو عبرت لینی۔ تعداد کے بارے میں لوگوں نے ایسی باتیں بھی کی کہ اس پہ بہت اعتراضات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تب کون سی روایت کتنی ثبوت کو پہنچی ہوئی ہے اس میں ہم نے نہیں جانا۔ اگر مزید آپ کو تحقیق کرنی ہے تو پھر آپ کتابیں اٹھا کے پڑھیں، پھر آپ تحقیق کریں آپ کے پاس، کیونکہ ایک گھنٹے میں ہم کیا کیا بولیں گے اور کیا بیان ہوگا۔ تو بہرحال یہی کہ جتنا لشکر تھا لیکن 3 گروہ میں تھا، انسانوں کا، جنات کا اور پرندوں کا، چرند کا لشکر تھا۔ اور اس لشکر کو سلیمان علیہ السلام کھلاتے بھی تھے، ان کے کھانے کا ذمہ سلیمان علیہ السلام پہ تھا، سب کو کھلاتے تھے۔ کبھی ایک جن کو کھلا کے دیکھنا، کبھی ایک جنات کو، سب کھلانے کے بعد ڈبے بھی گھر کے بچ جائیں تو بھی اس کی بھوک نہیں مٹا سکتے، بہت کھاتے ہیں وہ، اور ان کی غذا ہڈی ہے، ہڈیاں کھاتے ہیں۔ انشاءاللہ جب ہم سورہ جن پر پہنچیں گے اور اگر ہمارا عنوان وہ آیا تو ہم اس پر تفصیل بیان کریں۔ عمر بھی ان کی بہت لمبی ہوتی ہے، ان میں کچھ مسلمان بھی ہوتے ہیں، کچھ کافر بھی ہوتے ہیں، ان میں شیعہ بھی ہوتے ہیں، سنی بھی ہوتے ہیں، یعنی وہاں مذہب بھی ہے، مسلک بھی ہے، سب ہے۔ کچھ لوگ نیک بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ شریر بھی ہوتے ہیں، بدبخت بھی ہوتے ہیں، الگ الگ ان کے سب گروہ ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر پوری ایک کتاب لکھی جنات کے حالات پر، اور بعض جنات تو حضور پر ایمان لائے بھی تھے، وہ شرف صحابیت ان کو حاصل ہوا، تو انشاءاللہ ہم وہاں ذکر کریں گے۔ ابھی اس کا ذکر یہاں ہمیں سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرنا۔ تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، پرندوں کی بولیاں اللہ نے سکھائی۔ اچھا یہ بھی آپ جانیں کہ پرندے، غور کیجئے گا، جب وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان کی بولی الگ ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ مرغیوں کو دیکھیے، جب مرغی اپنے بچوں کو دانہ ڈالتی ہے تو اس کی آواز الگ نکلتی ہے، بلی کو دیکھ کر اس کی آواز الگ نکلتی ہے، بچوں کو دیکھ کر الگ نکلتی ہے، بلی کو دیکھ کر الگ نکلتی ہے۔ جب ان کو دربے میں بند کیا جائے اور جو ان کے کھولنے کا وقت ہوتا ہے مرغیوں کے، اور اس سے آپ لیٹ ہو جاؤ اور ان کو بھوک ستانے لگے تو اس وقت ان کی آواز الگ نکلتی ہے، آپ غور کر لیجئے گا۔ اسی طرح کتوں کو دیکھیں، جب وہ لڑتے ہیں تو ان کی آواز الگ نکلتی ہے، جب وہ رات کو بھونکتے ہیں تو بھی ان کی آواز الگ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ جو آوازیں بدل رہی ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ صرف چیخ نہیں رہے ہیں، یہ کچھ بول رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ پرندے اپنی بولی میں بات کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا یہ بولتے کیا ہے، لیکن اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سکھائی۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر ایک وادی سے گزر رہا تھا۔ وادی کے متعلق بھی اختلاف ہے مفسرین میں، کچھ لوگ کہتے ہیں وادی طائف تھی، کچھ کہتے ہیں وادی شام تھی، جو بھی وادی تھی، ایک وادی سے گزر رہا تھا۔ 3 میل کے فاصلے پر چونٹیاں تھی، کہیں چونٹیاں تھی، تو وہ چونٹیوں کی سردار وہ مادہ بھی تھی اور لنگڑی بھی تھی، اس کا پیر ٹوٹا ہوا تھا۔ اس نے اپنی تمام چونٹیوں سے کہا 3 میل کے فاصلے سے کہ اے چونٹیوں، سب اپنی اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خیالی میں وہ تمہیں کچل دے۔ چونٹی کہہ رہی ہے، یہ قرآن بیان کر رہا ہے، اسی لیے اس کا نام سورہ نمل ہے کہ اللہ نے اس میں چونٹی کا
واقعہ بیان کیا ہے. چونٹی کہاں سے کہہ رہی ہے؟ 3 میل کے فاصلے. اب 3 میل کے فاصلے کا اگر ہم آج حساب کریں تو ایک میرے اندازے کے مطابق 4.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے. 4.5 کلومیٹر سے وہ چونٹی کہہ رہی ہے اور سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کر مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں کہ چونٹی کیا کہہ رہی ہے. سائنس اتنی تحقیق کر گئی، لوگ کان میں بھی چونٹی رکھ کر کے کبھی ان کو پتا چلا چونٹی کہتی کیا ہے. اچھا ایک بات اور غور کیجیے آپ، لوگ مناظرے کرتے ہیں اس پر، حضور کہاں تک دیکھتے ہیں، کتنا دیکھتے ہیں، کہاں تک. کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ تو دیوار کے پیچھے بھی نہیں دیکھ سکتے، وہ تو پیٹھ کے پیچھے بھی نہیں دیکھ سکتے. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے چونٹی نے دیکھا تبھی تو کہا نا. تو یہ بات دیکھنے کی نہیں ہے. اگر میرا اللہ چونٹی کو دکھانا چاہے تو 3 میل کے فاصلے پہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر اللہ چونٹی کو دکھا رہا ہے. ارے جو چونٹی کو اتنا دکھا سکتا ہے وہ محبوب کو کتنا دکھا سکتا ہے. دیکھو کوئی حدیث نہیں پیش کی جا رہی، اس قرآن ہے. جس کو شوق ہو کھڑے ہو جائے، اپنے جو مسلک کا ترجمہ آپ کے پاس ہو وہ لائے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں دیکھو چونٹی نے کہا کہ نہیں کہا. دیکھو اس سورہ کا نام سورہ نمل پڑھنے کی وجہ کیا ہے کہ چونٹی کا واقعہ بیان ہوا ہے. تو لوگ نبی کے کیسے دشمن ہو گئے، کیسی باتیں کرتے ہیں لوگ، اور ایک دوسرے کے سنا سنی لوگ بدبختی میں بکے جاتے ہیں. دنیا بھی تباہ ہو رہی ہے اور آخرت بھی تباہ ہو رہی ہے. ولی کچھ نہیں دیکھ سکتے، کچھ نہیں سن سکتے. پاگل ہو گئے کیا؟ عقل کہاں گئی تمہاری؟ اگر میرا اللہ چاہے تو چونٹی کو 3 میل کے فاصلے سے دکھا دے کہ لشکر سلیمان آ رہا ہے، اور اس کی عقل بھی، اس کا بھیجا دیکھا چونٹی کا بھیجا کتنا ہوتا ہے، اور چونٹی کتنی ہوتی ہے، اس کا بھیجا کہاں ہوگا اور کتنا ہوگا. اس کی سوچ دیکھو، اس کی عقل دیکھو، اتنا شعور اللہ نے اس کو دیا کہ لشکر سلیمان آ رہا ہے. اب بات اس کی کتنی حکمت والی ہے. کیا کہہ رہی ہے چونٹی؟ بلوں میں چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خیالی میں لشکر سلیمان تمہیں کچل دے. یعنی سلیمان کے صحابہ پر چونٹی کو بھی اتنا یقین ہے، یہ جان بوجھ کر چونٹیوں کو بھی کچل نہیں سکتے. نبی کے ساتھ رہتے ہیں نا، ظلم نہیں کر سکتے یہ لوگ، نبی کے ساتھ رہتے ہیں. ارے جو سلیمان کے ساتھ رہیں وہ چونٹیوں کو جان بوجھ کر نہیں کچل سکتے. جو جان سلیمان کی تربیت میں رہے وہ صحابہ دہشت گرد کیسے ہو سکتے ہیں؟ چونٹی کہہ رہی ہے، چونٹی بے شعوری میں تمہیں کچل، یعنی جان بوجھ کے تو نہیں کریں گے، ان کا خیال نہیں ہوگا، تم نظر نہیں آؤ گے، تم کچل دی جاؤ گے، اس لیے بل میں چلے جاؤ. سلیمان علیہ السلام نے ہنس دیا. چونٹی کیسی بات کرے. اب میرا اللہ اگر چونٹی کو اتنا دکھا سکتا ہے تو ولی کو کتنا دکھا سکتا ہے. ولی نہیں سنتے، تم زبردستی پکارتے ہو. ہم نے کہا اللہ اگر سنانا چاہے تو چونٹی سنتی ہے، اللہ دکھانا چاہے تو چونٹی دیکھتی ہے. تو ولی اپنی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں، ولی تو اللہ کے دکھانے سے دیکھتے ہیں. تو جو اللہ چونٹی کو دکھا دے وہ اللہ ولی کو بھی دکھا سکتے ہیں. یہ عقیدہ مضبوط کرو قرآن کی روشنی میں، قرآن کی بات. بہرحال سلیمان علیہ السلام نے مسکرایا. مفسرین بیان کرتے ہیں، علامہ آلوسی، یہ جو چونٹیاں نا، چونٹیاں باضابطہ ان کے خاندان ہوتے ہیں، ان کے قبیلے ہوتے ہیں، اور ان کے الگ الگ لشکر ہوتے ہیں. دشمن سے لڑنے کا لشکر الگ ہوتا ہے، ان کی غذاؤں کا ذخیرہ کرنے والا لشکر الگ ہوتا ہے. انہی سب لشکر میں یہ بٹے ہوتے ہیں. ان کا بڑا سسٹم مضبوط ہوتا ہے. جب یہ اپنا کھانا اکٹھا کرتے ہیں نا، گیہوں، تو اللہ نے چونٹیوں کو اتنا شعور دیا. دیکھو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ گیہوں کا دانہ جب ان کے پاس آتا ہے تو یہ اس کے 2 ٹکڑے کر کے رکھتے ہیں. گیہوں کے دانے کے 2 ٹکڑے، تاکہ اس کو نمی ملے گی. زمین میں رہتی ہے چونٹیاں، نمی ملے گی تو کہیں وہ پودا نہ بن جائے تو ہاتھ سے چلا جائے گا. تو اس کے 2 ٹکڑے کرتے ہیں، کاٹ کے رکھتے ہیں. اور دھنیا اور مسور ملتے ہیں تو اس کے 4 ٹکڑے کرتے ہیں، 2 نہیں کرتے. اس لیے کہ دھنیے میں 2 ٹکڑے بھی کرتے ہیں تو بھی نمی ملنے پہ پودا اگ جاتا ہے. مسور کو 2 ٹکڑے کریں تو بھی نمی ملنے پہ پودا اگ جاتا ہے. تو 2 نہیں کرتے، 4 کرتے ہیں. یہ میرے اللہ کی قدرت ہے جو چونٹیوں کو ایسی تربیت فرماتا ہے، چونٹیوں کا ایسا علم عطا کرتا ہے. مسلمانوں اپنے قرآن کی طرف آؤ. یہ قرآن ہے، قرآن کی شان کی باتیں کرتا ہے. چونٹیوں کا عنوان بھی قرآن نہیں چھوڑتا. تو بہرحال سلیمان علیہ السلام مسکرا دیا آپ نے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا جو لشکر تھا اس میں جنات بھی تھے، انسان بھی تھے، پرندے بھی تھے. تو سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر پر بہت توجہ اور دھیان رکھتے تھے.
آپ کی بڑی توجہ تھی لشکر پر، تو آپ نے اپنا لشکر ایک دن دیکھا، اور لشکر دیکھ کر کے آپ نے فرمایا کیا بات ہے، یہ آج ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے، یہ ہدہد کدھر گیا؟ ہدہد ایک پرندہ ہے، بہت خوبصورت ہوتا ہے، ہلکی سی اس کے سر پر تاج کی طرح نکلی ہوئی ایک کلگی ہوتی ہے، دیکھنے میں بھی بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہدہد کا۔ آپ نے دیکھا تو کہا اتنا بڑا لشکر تھا اور پوری دنیا پہ حکومت تھی، آپ کا تخت ہوا میں چلتا تھا، ہوا میں اڑتا تھا، اور آپ صبح سے شام تک 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتے تھے، لشکر آپ کا چلتا رہتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہدہد نہیں دکھتا، کہاں یہ ہدہد؟ تو کسی نے کہا کہ وہ ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے حضرت، تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، وہ میری اجازت کے بغیر کیسے غائب ہے؟ اب اگر وہ آئے گا تو میں اس کو سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، اس کی سزا، کوئی سزا دی جائے گی یا اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ ہاں مگر اگر وہ کوئی ایسی کام کی قیمتی بات لاتا ہے تو تب اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ پھر اللہ بیان فرماتا ہے کہ ہدہد آیا، اور جب ہدہد آیا تو آپ نے پوچھا کہ تو کہاں تھا اتنی دیر سے، کیوں غائب تھا؟ تو ہدہد نے جواب دیا حضرت میں ایک بہت بڑی خبر لایا ہوں، بڑی بھاری خبر لایا ہوں، اس سے پہلے آپ کو کسی نے ایسی خبر نہیں دی ہوگی، میں وہ خبر لایا ہوں۔ اب ہدہد ایک پرندہ ہے، چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، اس کو نبی کے ساتھ رہتے رہتے ایمان اور کفر کیا یہ سمجھ میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں ملک سبا گیا تھا اور میں نے وہاں ملکہ سبا کو دیکھا، تو ملکہ سبا کو میں نے دیکھا تو ملکہ سبا اور اس کی قوم جو ہے وہ ستارے کی پوجا کرتی، تاروں کی عبادت کرتے ہیں، وہ لوگ تاروں کو پوجتے ہیں۔ مجھے دکھ وہ اچھا نہیں لگا، پرندہ کہہ رہا ہے، ان کو میں نے دیکھا وہ تاروں کی پوجا کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر تارے پوج رہے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگا۔ میں نے چاہا کہ میں آپ کو خبر دوں، اور وہ بہت طاقتور ملکہ ہے، اور وہ ملکہ بڑی خوبصورت ہے، اور وہ حکومت کا نظام سنبھالتی ہے، اس کی سپاہ بھی بڑی طاقتور ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا پھر میرا خط اس تک لے کے جا، اس ملکہ کا نام بلقیس آتا ہے، اس کے پاس میرا خط لے کر کے جا، اور خط لے جانا اور چھوڑ دینا اور دیکھنا کہ وہ کیا کرتے ہیں، پھر آ کے مجھے بتانا۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا، اور اس خط میں آپ نے شروعات کی بسم اللہ سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورے قرآن مقدس میں پوری بسم اللہ اسی سورہ نمل میں آتی۔ آپ نے خط لکھا اور کہا یہ خط سلیمان کی طرف سے جو اللہ کا بندہ ہے۔ پھر کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم شرک کرتے ہو، تو تم سے یہ میرا حکم ہے کہ تم لوگ ایمان لاؤ، مسلمان ہو کر ہماری طرف آؤ۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں ایسا لشکر لاؤں گا جس کے مقابلے کی تمہارے اندر کوئی ہمت اور طاقت نہیں ہوگی۔ بلقیس ہوشیار عورت تھی، تو جب ہدہد وہ چونچ میں اپنا وہ خط لے گیا تو لے جا کر کے اس نے بلقیس کی گود میں ڈال دیا، اور دور کھڑے ہو کر کے پھر دیکھنے لگا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے جیسے ہی خط پڑھا، بلقیس نے خط پڑھا تو خط دیکھ کر کے اپنے سپاہیوں کو، اپنے وزیروں کو، اپنے عمرہ کو بلایا، اور بلا کر کے اس کے الفاظ کیسے، کتنی ذہین تھی وہ عورت۔ بعض مرتبہ کچھ عورتیں اتنی ذہین ہوتی ہیں کہ کہیں مردوں کو وہ پیچھے چھوڑ دیتی ہیں، ان کی ذہانت، کچھ عورتوں کو اللہ ایسا نوازتا ہے۔ تو بلقیس نے کہا کہ میرے پاس ایک عزت والا خط آیا ہے۔ دیکھو خط کا مضمون دیکھ کر کے اس نے اندازہ لگایا کہ میرے پاس عزت والا خط آیا ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ سلیمان نام کا ایک بادشاہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ وہ نبی بھی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہو جائیں اور اس کا مذہب قبول کریں اور اپنا مذہب چھوڑ دیں۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو وہ اتنا بڑا لشکر لائے گا کہ اس کے مقابلے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہوگی۔ تو اس کے جو عمرہ تھے، وزراء تھے، انہوں نے کہا ملکہ ہم نے ہمیشہ آپ کی فرما برداری کی ہے، آپ ہمیں حکم دیجئے، اگر آپ ہمیں حکم دیں گی تو ہم ہمیشہ کی طرح لڑیں گے اور ان سے مقابلہ کریں گے۔
بلقیس نے کہا دیکھو بادشاہ لوگ جس وقت کسی شہر پر کسی قوم پر حملہ کرتے ہیں تو ان کے عزت دار لوگوں کو وہ ذلیل کرتے ہیں، شہر ویران ہو جاتا ہے، اس لیے پہلے ہم چیک کریں گے، پہلے ہم تحقیق کریں گے کہ وہ صرف بادشاہ ہے یا نبی بھی ہے۔ اگر وہ صرف بادشاہ نرا بادشاہ ہوگا تو پھر ہم اس سے لڑ لیں گے، مقابلہ کر لیں گے، پھر ہم اس سے جیت جائیں گے، اور اگر وہ بادشاہ کے ساتھ نبی بھی ہوا تو پھر ہم اس سے لڑیں گے نہیں، کیونکہ ہم پھر اس سے جیت نہیں سکتے۔ ایک عورت ہے، مشرک ہے، لیکن اللہ نے اس کو یہ دماغ اور ذہن دیا ہے کہ سب سے لڑنا، نبی سے نہیں لڑنا۔ جو نبی سے لڑے گا کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ دیکھ لو، جب میں مکہ شریف جاتا ہوں تو میں یہ سوچتے رہتا ہوں، میرے دماغ میں گھومتے رہتا ہوں کہاں وہ دن کہ میرے نبی کو حرم کعبہ میں سجدہ کرنے کی اجازت نہیں تھی، کہاں گئے وہ سب گنڈے جو گلے میں رسیاں ڈال کر کے پیلتے تھے، اونٹ کی اوجڑیاں رکھتے تھے پیٹھ پر سجدے کی حالت میں، آج ان کی قبروں کا نشان بھی نہیں ہے، اور لبیک کی صدائیں بلند، لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند، لات و حبل کے پجاریوں کا قصہ ختم ہو گیا، نعرہ توحید ہر وقت بلند ہو رہا ہے، 24 گھنٹے بلند ہو رہا ہے، پتہ چلا حق حق ہے، نبی کی آواز نبی کی آواز ہے۔ اور یاد رکھنا اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے فرمایا میں غالب رہوں گا اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ غلبہ اللہ رسول کے لیے، کوئی ٹک نہیں سکتا، کوئی طاقت نہیں ٹک سکتی، ہاں چند دن کے لیے کچھ پدیاں اگر اچھلتی کودتی ہے تو اچھلتی کودتی رہے، لیکن غلبہ تو اللہ رسول کو ہی ہے۔ تو اس نے کہا اگر وہ نبی ہوا تو ہم اس سے نہیں لڑیں گے، تو اس کو اب اس نے کیسے معلوم کرنا ہے کہ سلیمان صرف بادشاہ ہے یا نبی بھی ہے؟ تو اس نے کہا ہم ایک کام کریں گے، پہلے ہم اس کو تحفہ بھیجیں گے، ہم اس کے سامنے ایک کنڈیشن رکھیں گے کہ ہم مسلمان نہیں ہوتے اور ہمارا تحفہ قبول کر لو۔ اگر وہ بادشاہ ہوا تو اس کو مال سے محبت ہوگی، نرا بادشاہ، تو وہ ہمارے تحفے پر پھسل جائے گا اور تحفے کو قبول کر لے گا۔ تو اس نے کیا کیا، 500 غلام، 500 کنیزیں اور 500 سونے کی اینٹیں اور مشک، عنبر، جو جواہرات سب اس نے بھیجا۔ سب جب وہ بھیج رہی تھی خط دے کر تو حدود یہ دیکھ رہا تھا، اڑ کر آیا، سب بتایا کہ وہ تحفہ بھیج رہی ہے۔ اس نے خط لکھا سلیمان تم نے کہا کہ ہم مسلمان ہو جائیں، تم نبی ہو، ہم اپنا مذہب چھوڑ دیں، ہم آپ کو تحفہ بھیج دیں، آپ ہمارا مال لے لیں اور آپ ہمیں اپنے مذہب، پرانے مذہب پہ رہنے دیں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا سب تحفے جب آئے تو کہا واپس لے جاؤ، ہمیں جو تم سونے کی اینٹیں اور جواہرات اور عنبر اور مشک دے رہے ہو اس سے بہت زیادہ میرے اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، لے جاؤ۔ اور اب تمہاری ملکہ سے کہنا کہ میں آخری مرتبہ اس کو کہتا ہوں کہ وہ مسلمان ہو کر اسلام قبول کر کے ہمارے دربار میں چلی آئے، ورنہ اب ہم لشکر لے کر کے آئیں گے اور تمہارے ملک پہ حملہ کریں گے۔ کہتے ہیں کہ جو بلقیس تھی تو بلقیس کی ماں جن تھی، جن، اور بلقیس کے باپ انسان تھے، تو یہ جن اور انسان سے مل کر پیدا ہوئی تھی، اس لیے بلقیس کا پورا جسم انسانوں کی طرح تھا اور اس کے پیر بکریوں کی طرح تھے، وہ اس کو چھپا کے رکھتی تھی کپڑوں میں، اور بہت ہوشیار تھی وہ، آپ سن چکے، اس کا محل تھا، ابھی بھی اس کا محل ہے، ملکہ سبا اس کو کہتے ہیں۔ اب تو وہ محل کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا، وہ تو ویسی اس کی شکل نہیں رہی۔ تو بلقیس کو جب یہ بات آئی ہم تمہارا تحفہ قبول نہیں کرتے، ہمیں اللہ نے بہت دیا جو تم دے رہے ہو، اس سے بہت زیادہ ہمارے پاس ہے، ہم دولت کے لیے لڑنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم تو تمہارا ایمان چاہتے ہیں۔ جب یہ خط آیا بلقیس سمجھ گئی کہ وہ نرا بادشاہ نہیں ہے صرف، بلکہ وہ اللہ کا نبی بھی ہے۔ تو بلقیس نے اپنی سپاہ سے کہا کہ چلو اب ہم اس بادشاہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اس کے دربار میں چلتے ہیں۔ اب ادھر بلقیس نکلی اپنے لشکر کے ساتھ، بڑے کر و فر سے آئی، سلیمان علیہ السلام کو اس کو متاثر کرنا وہ چاہتی تھی۔ جب وہ نکلی تو سلیمان علیہ السلام کو حدود نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس کے پاس ایک بہت خوبصورت تخت ہے،
اس کے پاس تخت بڑا خوبصورت ہے اور بڑا عظیم ہے اس کا تخت، اور وہ جو تخت ہے وہ جواہرات سے بنا ہوا ہے، موتیاں اس میں جڑی ہوئی ہے، اور اتنا بڑا ہے وہ تخت، سونے چاندی جواہرات موتی ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہے، اور وہ 80 گز لمبا ہے، اس کی لمبائی 80 گز ہے، اس کی چوڑائی 40 گز ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ ہم اس کو ایک چیز اور دکھائیں اپنی طاقت میں سے تاکہ وہ متاثر ہو۔ تو آپ نے اپنے لشکر کو، جو انسان بھی تھے جنات بھی تھے اور حیوش و طیور بھی تھے، ان سب کی ان کا ایک دربار لگاتے تھے۔ تو صبح سے وہ دربار لگتا تھا، سمجھ لیجئے کہ طلوع آفتاب سے اور چاشت تک وہ دربار لگا رہتا تھا، اس میں باتیں ہوتی تھی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ بلقیس ہمیں ملاقات کے لیے ہم سے آ رہی ہے، تو اس کا جو تخت ہے، جو وہ در کمروں میں چھپا کے رکھتی ہے، تالے لگاتی ہے اس پہ، تو وہ تخت کوئی لا دے اس کے آنے سے پہلے۔ کون لائے گا تم میں سے وہ تخت بلقیس کون لائے گا؟ تو ایک ناپاک اور خبیث جنات اٹھا، جن جس کو عفریت کہتے، اس نے کہا کہ حضرت میں لاؤں گا وہ تخت، میں لاؤں گا۔ کہا کتنے وقت میں تو لائے گا؟ تو اس نے کہا کہ آپ کا دربار ختم ہونے سے پہلے میں وہ تخت لا سکتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، اتنی دیر نہیں چاہیے مجھے، اس سے پہلے چاہیے۔ تو آپ کے ایک وزیر تھے، آپ کی امت کے ایک ولی تھے، انسانوں میں ہی سے تھے، وہ ان کا نام تھا آصف ابن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ اسم اعظم جانتے تھے۔ آپ کو اسم اعظم معلوم؟ تو آپ نے عرض کیا حضور اگر اجازت دیں تو میں لے آؤں گا تخت بلقیس کا، تم کتنے وقت میں لاؤ گے؟ تو حضرت آصف بن برخیہ نے کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آ جائے گا۔ دیکھیے قرآن ہے، پھر کہتا ہوں، کیونکہ ہم قرآن کا درس دینے خلاصہ پیش کر رہے ہیں۔ اب یہاں لوگ کہتے ہیں کہ تم مالیگاؤں میں بیٹھ کے یا غوث المدد کہتے ہو، تو غوث پاک تو رہتے بغداد میں اور مالیگاؤں میں ہو۔ اب مالیگاؤں میں کس محلے سے پکار رہے ہو تو شیخ عبد القادر جیلانی کو کیسے پتا کہ کس محلے سے پکار رہے ہو؟ وہ تمہاری کیسی مدد کریں گے؟ ان کو ایڈریس کیسے پتا ہوگا؟ اب یہاں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ قرآن میں یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے اس امتی نے کہا کہ حضرت ملک کون سا ہے، وطن کون سا ہے بلقیس کا، کس محلے میں وہ رہتی ہے، تالے کی چابی کہاں ملے گی، یہ سب کچھ کہا؟ جب سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی پلک جھپکتے ہوئے بیت المقدس ملک شام میں موجود، کہاں ہے؟ ملک شام میں۔ تخت کہاں ہے؟ یمن میں۔ اور کیا کہنے؟ پلک جھپکتے لے آؤں گا، پلک جھپکتے لاؤں گا، مطلب میں یہیں کھڑا رہوں گا اور تخت آئے گا۔ کیسے آئے گا؟ کیسے آئے گا؟ جب سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی اپنی جگہ کھڑے کھڑے یمن کا تخت لا سکتا ہے، تو امت محمدیہ کا ولی، اور صرف ولی نہیں بلکہ آل نبی میرے غوث سرکار شیخ عبد القادر جیلانی بغداد میں رہ کر روحانی طور پر مدد نہیں کر سکتے؟ قرآن سے سیکھو نا، قرآن کہہ رہا ہے۔ پھر کہتا ہوں ابھی یہاں کوئی حدیث کی بات نہیں ہو رہی، حالانکہ ہمارے لیے تو حدیث بھی سر آنکھوں پر، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائیے؟ لیکن لوگوں کو چونکہ حدیث میں یہ ضعیف ہے، یہ ایسی ہے، یہ موضوع ہے، یہ وہ نکالتے رہتے ہیں نا، پھر تبھی تو ابھی کوئی حدیث کا ذکر، قرآن ہے۔ حضرت آصف بن برخیہ کہتے ہیں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے تخت آئے گا۔ مفسرین لکھتے ہیں یہاں آصف بن برخیہ کھڑے رہے اور انہوں نے وہیں سے ہاتھ بڑھا کر تخت بلقیس کو اٹھا لیا۔ کتنا بڑا تھا تخت بلقیس؟ 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا۔ جا کے بھی لاتے تو ہاتھ سے نہیں لا سکتے تھے، لا سکتے تھے؟ تخت بلقیس جو سونے کا ہو، چاندی بھی اس میں ہو، موتیاں بھی ہو، جواہرات بھی ہوں، یہ کوئی کہانی قصہ تو نہیں نا، یہ حقائق ہے۔ تفسیر میں اٹھا کے دیکھیں، تفسیر ساوی اٹھا کر دیکھیں، روح البیان اٹھا کر دیکھیں، ہمارے بزرگوں کی تفاسیر اٹھا کر کے دیکھیں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ بزرگوں نے لکھا کیا ہے۔ پلک کے جھپکتے وہ آ گیا، تخت آ گیا، لا کے رکھ دیا انہوں نے۔ پلک کے جھپکنے، پلک کتنے ٹائم میں جھپکاتا ہے آدمی ذرا سوچو، پلک کتنے وقت میں جھپکاتا ہے؟ کبھی غور کیا؟ پلک جھپکنے سے پہلے تخت آ گیا۔ یہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ جس کو چاہے تھے۔
اللہ جس کو چاہے دے. دیکھو یہ بات لوگوں کو ماننا چاہیے کہ ہم اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ولی خود سے بغیر اللہ کی دی ہوئی طاقت کے بغیر اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہے ہیں. استغفر اللہ. جو اللہ کے دیے بغیر کسی کو ایک ذرے کا کروڑواں حصہ مانے ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ نبیوں کے پاس ہے، جو کچھ صحابہ کے پاس ہے، جو کچھ ولیوں کے پاس ہے، جو کچھ کسی کے بھی پاس ہے، وہ اللہ کی عطا اور اللہ کے دیے سے ہے. اللہ کی عطا کے بغیر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. لوگ علم غیب کی بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں علم غیب کیا؟ علم غیب ہو، علم شہود ہو، کوئی علم ہو، سارے علوم اللہ کی عطا سے ہیں. اور جتنے سب اللہ کے دیے سے، خزانے اللہ کے دیے سے، علم اللہ کے دیے سے، سب اللہ کے دیے سے. کائنات میں کسی کے بھی پاس اللہ کے دیے بغیر کچھ نہیں ہے. سب جس کے پاس جو ہے وہ اللہ کی عطا ہے. بغیر اللہ کی عطا کے ہم نہیں مانتے کوئی چیز. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. لوگ اہل سنت پہ الزام رکھتے ہیں اور پھر اللہ جس کو جو دینا چاہے دے سکتا ہے. تو جب تخت بلقیس آیا سلیمان علیہ السلام کے پاس تو وہ تخت دیکھ کر کے آپ نے سینہ نہیں چوڑا کیا. جیسے کچھ لوگ ہیں جو کچھ نہیں پاتے ہیں اور 56 کی چھاتی ہی بتاتے رہتے ہیں. وہ وہاں اتنا بڑا سب کچھ ہو گیا، وہاں اتنا بڑا کہ تخت بلقیس پلک کے جھپکنے سے پہلے آ گیا، لیکن وہاں کوئی چھاتی واتی کا ذکر نہیں ہوا. بلکہ وہاں کیا ہوا؟ چونکہ آخرت پر ایمان تھا اس لیے سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. ہماری چھاتی کا کوئی کمال نہیں ہے، ہماری طاقت کا کوئی کمال نہیں ہے، ہماری حکومت کا کوئی کمال نہیں ہے. بلکہ کیا ھذا من فضل ربی، کہ اللہ نے میری امت میں ایسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں. میرے اللہ نے کیا شان دی ہے. اور پھر لوگوں کو اندازہ کرنا چاہیے جب امتی کا یہ مقام ہے تو اس نبی کا مقام کیا ہو. اور جب پھر سلیمان نبی کی یہ شان ہے تو جانے سلیمان جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس محمد الرسول اللہ کی شان کا عالم کیا ہوگا. اے اللہ کا فضل ہے. پھر اس کے بعد تفاسیر میں بہت سی تفاسیر کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. پھر بلقیس آئی، حضرت بلقیس آئی تو سلیمان علیہ السلام نے ایسا بھی کیا کہ بلقیس کو جانچنے کے لیے کہ یہ ہے بڑی ہوشیار. دیکھو عورت کتنی بھی ہوشیار ہو جائے پھر وہ رہتی عورت ہے نا. کتنی بھی تھی ہوشیار بڑی، میں نے بھی بتایا کتنی ذہین تھی وہ، لیکن ہوتی عورت ہے. مردوں کے برابر اس کا دماغ پھر اتنا نہیں چل، ہر جگہ دماغ چلائے گی لیکن کہیں نہ کہیں وہ عورت ثابت ہوگی. جیسے عورت کہیں نہ کہیں عورت ضرور ثابت ہوتی ہے کیونکہ وہ ہوتی عورت ہے. دیکھیے کربلا کے میدان میں سیدہ زینب جب اپنے بچوں کو لے کر آئی، ٹھیک، دونوں بیٹوں کو کہا بھائی سے قبول کرو، ان دونوں کو قبول کرو. امام حسین نے کہا سب تو لٹ گئے، اب تیری گود بھی اجاڑ دوں، لے جاؤ، دعا دیتا ہوں اللہ ان کی عمر لمبی کرے اور پھر یہ جوان ہوں، بڑے ہوں، تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، پھر لڑے دین کے نام. ابھی لے جا. کہا نہیں، جیسے تم علی کے بیٹے ہو ویسے میں بھی علی کی بیٹی ہوں. ماں کی بارگاہ میں مجھے رسوا نہ کرو، میری قربانی قبول کرو، مجھے خوشی ہوگی میری قربانی قبول کرو. بیٹوں کو لائی تھی تو ان کی حیثیت علی کی بیٹی کی طرح تھی. ٹھیک، جب بیٹے شہید ہو گئے اور جب دونوں کا لاشاں لایا گیا تو لپٹ لپٹ کر رونے لگی. یہاں ظاہر ہو گیا کہ زینب علی کی بیٹی تو تھی لیکن وہ ایک عورت بھی تھی، ایک ماں بھی تھی. یہ چیز آپ امام حسین میں نہیں دیکھیں گے کہ علی اکبر کو جب لایا گیا تو آپ لپٹ کر ویسا روئے ہو جیسے سیدہ زینب روئی ہو. تو عورت ہی ہوتی ہے. پھر کہیں نہ کہیں اس کی نسوانیت کسی اعتبار سے ظاہر ہوتی ہے. جیسے ابھی میں نے ایک مثال دی سیدہ زینب کی، اور بھی آپ دیکھیں کئی مقامات آئیں گے، اگر آپ بات کر سکتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا. بلقیس ملکہ ہیں، پورا ملک چلاتی ہے. خط دیکھ کر سمجھتی ہے سلیمان کیا ہے، خط دیکھ کر کہ سلیمان کیا چیز ہے پتہ چل جاتا ہے. جانچتی ہے، بادشاہ کے نبی بھی ہے، جانچ لیتی ہے. اب سلیمان علیہ السلام نے کہا بڑی ذہین ہے، ہم اس کا امتحان لیں گے. تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے پانی، زمین کھدوا دی، پانی بھر دیا، اس میں مچھلیاں ڈلوا دی، پانی میں مچھلیاں ڈلوا دی اور اوپر کانچ لگا دی، بلور کانچ لگا دی. جب کانچ لگا دی تو چونکہ کانچ پانی کی طرح کلر رکھتی ہے، اور اب تخت بلقیس
بلقیس کے لیے منگوا لیا اور اپنے تخت کے پاس ساتھ ہی اس کا تخت لگا دیا۔ اب پہلے تو آئی تو دیکھا کہ میرا تخت، اب آپ تو جان سکتے ہیں کہ وہ کمروں میں بند کر کے آئی تھی، سامنے تخت دکھ رہا ہے تو تعجب تو ہوگا۔ اب اسی تخت کو دیکھنے میں سلیمان علیہ السلام کو اور ان کے تخت کو دیکھنے میں مصروف تھی، ایسے میں سامنے وہ بلور لگے ہوا پانی اور اس میں مچھلی نظر آئی، تو ایسا لگا بلقیس کو کہ جیسے وہاں پہنچنے کے لیے پانی سے گزر کے جانا ہے، تو کانچ پر ان کی توجہ نہیں ہو سکی اور سمجھتی تھی کہ پانی سے گزر کے جانا ہے، تو وہ جو بکری کے کھر کی طرح پیر تھے اس کو چھپا کے کپڑوں سے رکھتی تھی، تو سوچا کہ اب کپڑے گلے ہو جائیں گے، تو آپ نے اپنے کپڑے اٹھا لیے پانی سمجھ کر۔ اب وہ تو لگے ہوئے تھے، کانچ گزر کے جایا جا سکتا تھا، تو جیسے پانی سمجھ کر کے آپ نے کپڑے اٹھائے تو وہ آپ کا وہ پیر جو بکری کی کھر کی طرح دکھتا تھا وہ سلیمان علیہ السلام کو نظر آ گیا۔ اس پہ بھی سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے، اور پھر بلقیس کو وہاں شرمندگی محسوس ہوئی کہ میں یہ پہچان نہ سکی کہ یہاں کانچ لگی ہوئی ہے اور کپڑے میں نے اٹھا لیے۔ بہرحال گئی، بہت متاثر ہوئی سلیمان علیہ السلام کی سطوت اور بادشاہت دیکھ کر، اور پھر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اللہ کے حکم سے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے حضرت بلقیس کے ساتھ نکاح بھی فرمایا۔ اس طرح بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی ہو گئی، اور ایک نبی کی بیوی ہونے کا ان کو شرف حاصل ہوا۔ پھر سلیمان علیہ السلام کی بڑی حکومت کی تذکرے ہیں اور بہت کچھ ہیں، لیکن یہاں پر اخیر میں چونکہ وقت ہمارا اب پورا ہو رہا ہے، اخیر میں یہ بات عرض کر دوں کہ سلیمان علیہ السلام کا وصال کیسے ہوا، آپ کی وفات کیسے ہوئی۔ سلیمان علیہ السلام نے بہت لمبی عمر نہیں پائی، آپ نے صرف 53 سال کی عمر پائی۔ 13 سال کی عمر میں آپ بادشاہ بنے۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 13 سال کی عمر میں بادشاہ بنے، اور 40 سال تک پوری دنیا پہ حکومت کی۔ اس طرح 53 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ لیکن جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو سلیمان علیہ السلام نے عرض کی، مولا چونکہ میں نے بیت المقدس کا کام چھیڑ دیا ہے، میں بیت المقدس بنا رہا ہوں، بیت المقدس یہ سلیمان علیہ السلام نے بنایا، لیکن پہلی مرتبہ آدم علیہ السلام کے دور میں بنا وہ، لیکن پھر اس کے آثار ختم ہو گئے تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا جب دور آیا تو آپ نے اپنا خیمہ وہاں لگایا، تو وہی مقام پر بیت المقدس بنایا گیا۔ تو داؤد علیہ السلام نے اس کا کام شروع کیا تھا، لیکن آپ کی زندگی نے وفا نہ کیا اور آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ بظاہر دنیا سے تشریف لے گئے، بلکہ یہ جملہ مناسب نہیں لگتا وفا نہ کیا، اس لیے کہ نبی کی بات ہے تو اس جملے سے میں رجوع کرتا ہوں، چھوڑیے، عام لوگوں کے لیے کہہ سکتے ہیں، نبی کے لیے مناسب نہیں لگ رہا ہے مجھے۔ بہرحال تو آپ کا وصال ہو گیا۔ پھر یہ کام سلیمان علیہ السلام کے ذمے پر آیا، تو سلیمان علیہ السلام جو ہے اب ان کے بھی وصال کا وقت آیا، تو آپ نے کہا کہ مولا یہ کام ابھی مکمل نہیں ہو سکا ہے اور اس کو وقت لگنا ہے، کم سے کم 1 سال کا ٹائم لگنا ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر جنات سے کروا رہے تھے، جنات کے ذریعے سے، اور جنات کام کرتے تھے۔ تو اللہ سے آپ نے 2 دعا کی، مولا میرا جو وصال ہو جائے تو میرے وصال کی خبر جنات کو نہ پڑے، تاکہ یہ رات دن کام کرتے رہیں اور کام پورا ہو جائے، اور جب کام پورا ہو جائے تو تب ان کو خبر ہو جائے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ جو جنات کے بارے میں لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ جنات کو بھی علم غیب ہے، وہ لوگوں کی غلط فہمی دور ہو جائے۔ جنات کو علم غیب نہیں ہے۔ یہ عام طور پہ نہیں ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو جنات کی حاضری آتی ہے، جنات کی حاضری آ سکتی ہے، لیکن کسی کو جنات کی حاضری آتی ہے تو لوگ اس کے پاس جا کر کے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ بتاؤ کہ یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے اور میری آگے کی تقدیر میں کیا ہے۔ تو ایسی اس کو کوئی علم غیب نہیں ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ معاذ اللہ جنات کو علم غیب ہے تو اس کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور ویسے بھی جنات، چڑیل، بھوت، ٹنائن کی حاضری میں وہ لوگ جو بھی بات کرتے ہیں تو اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ لڑائی کی بات کر سکتے ہیں، لڑا سکتے ہیں، اختلافات ڈالنا ان کا کام ہوتا ہے، تو ان کی بات پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح لوگ جنات کی باتوں پہ بھی ہاں یہ بات ہے، جنات اگر کوئی بات بتائے گا کہ وہاں جا کر وہ جلدی سے آ سکتا ہے تو وہ بات بتا سکتا ہے، لیکن اس کو غیب کی خبر کہ وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے جائے وہ ساری دنیا کے غیب جان لے، نہیں، یہ عقیدہ مسلمانوں کو نہیں رکھنا چاہیے۔
اللہ غیب کا علم دیتا ہے لیکن اپنے چنندہ بندوں کو دیتا ہے، اپنے رسولوں میں سے، چنے ہوئے لوگوں میں سے، پسند کیے ہوئے لوگوں میں سے، پھر جس کو جتنا چاہتا ہے علم غیب عطا کرتا ہے۔ اللہ اپنے غیب پر سب کو مسلط نہیں کرتا سوائے رسولوں کے، چنے ہوئے بندوں کے، اس کا خیال رکھیں۔ تو بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ ایک غلط فہمی بھی دور ہو جائے کہ جنات کو علم غیب ہے، یہ بھی ختم ہو جائے۔ تو سلیمان علیہ السلام آئے اور کام چالو تھا بیت المقدس کا، تو آپ نے جو ہے وضو کیا، اور وضو کر کے جنات کو کام سے لگا کر آپ اپنے محراب میں عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب آپ اپنے محراب میں عبادت کے لیے کھڑے ہوئے عصا کے ٹیک سے، تو آپ کھڑے ہی رہے، چونکہ سلیمان علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ ایک ایک مہینہ، دو دو مہینہ حالت قیام میں عبادت کے لیے کھڑے رہتے تھے۔ تو جنات کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، ان کو پتا تھا کہ یہ مہینہ دو دو مہینہ بھی اسی حالت میں عبادت میں کھڑے رہ جاتے ہیں۔ تو آپ کھڑے رہے اور اسی حالت میں آپ کا وصال ہو گیا۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو 1 سال تک کہ آپ کا جسم اقدس عصا کے سہارے ایسے کہ ایسے کھڑا رہا، نہ اس میں کوئی تبدیلی آئی، نہ کوئی تعفن ہوا، کوئی بدبو، کوئی چیز نہیں، جسم صحیح سلامت رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین پر کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ بے شک اللہ نے زمین پہ حرام کیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اللہ کا نبی زندہ ہے اور اسے روزی دی جاتی ہے۔ 1 سال تک سلیمان علیہ السلام عصا کے سہارے آپ کا جسم کھڑا رہا۔ جنات سمجھتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام عبادت میں کام کرتے رہے، سال بھر میں بیت المقدس کا کام پورا ہو گیا۔ جب پورا ہو گیا تو ادھر اللہ نے دیمک کو حکم دیا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کے عصا کو کھائے۔ دیمک نے آپ کا عصا کھانا شروع کیا، اور جب عصا کمزور ہو گیا تو پھر عصا جو ہے وہ اس کو صدمہ پہنچا، تو سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پر آ گیا۔ تب لوگوں کو پتا چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ تب جنات کو بھی پتا چلا کہ سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو گیا، لیکن مقصد پورا ہو گیا تھا کہ بیت المقدس تعمیر ہو گیا تھا، اور پھر وہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو ہے وہ تدفین ہوئی اور آپ کو سپرد لحد کیا گیا۔ اس سے پتا چلا 1 سال پورا گزرا، کوئی چوٹی، کوئی چرندہ، کوئی پرندہ، کوئی درندہ سلیمان علیہ السلام کے جسم کو نقصان پہنچانے کے لیے نہ آ سکا۔ ایسے ہی نبیوں کے جسم قبروں میں محفوظ ہیں، وہ زندہ ہیں، بلکہ نبی تو نبی ہیں، الحمدللہ اولیاء بھی زندہ ہیں، اپنی قبروں میں موجود ہے، اور ولی تو ولی ہیں۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بہت ساری قبروں کو، جب قبریں کھلی تو عام مسلمان بھی اپنی قبروں کے اندر بہت سارے، سب نہیں بہت سارے، ان کا جسم صحیح سلامت رہا، اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ ہمارے بڑے قبرستان میں خود کئی ایسی قبریں ابھی بھی موجود ہیں کہ جو کھودی جاتی، کئی بار کھودی گئی، جو وہ گورکن کی لاپرواہی کی وجہ سے کہ بھئی چلو اب بہت برس ہو گئے، بہت سال ہو گئے، قبر پلٹ دو، قبر بدل دو، پھر کسی کو دفن کر دو، تو کھودی گئی تو اس میں جسم صحیح سلامت ملا، کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ تو یہ عام مومنین جو سچے مومنین ہیں، ان کے جسم بھی تر و تازہ قبروں کے اندر دیکھے گئے۔ اولیاء اور انبیاء کی بات اور صحابہ کی بات تو بہت بڑی ہے، بلکہ ابھی انٹرنیٹ کا دور ہے۔ ایک صحابی حضرت حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو شہید کیا گیا تھا ملک شام کے اندر، ابھی جب داعش کا دور تھا تو چند سال پہلے انہوں نے حضرت حجر بن عدی کی قبروں کو کھلا کر دیا۔ تو ان کو قبروں کو جب کھلا کیا تو ان کا جسم صحیح سلامت تھا، اور جب شہید ان کو کیا گیا تھا تو ان کے سر پہ مارا گیا تھا۔ جب وہ قبر سے نکالے گئے تو نکالنے کے بعد اس وقت بھی ان کے سر سے خون بہتا ہوا نظر آیا۔ لوگوں نے ابھی بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں توجہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح اور بھی کئی صحابہ کرام کی قبریں کھلی تو لوگوں نے صحابہ کرام کی زیارت کا شرف اس انٹرنیٹ کے دور میں بھی حاصل کیا۔ تو یہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا اور ان کی زندگی کا واقعہ۔ یہ سب بتانے کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم جس مذہب پر ہے اور جس مسلک اہل سنت و جماعت پر ہے، یہ حق ہے، اس کے نظریات حق ہیں، اس میں سچائی ہے، اس میں صداقت ہے۔ 1857 کے بعد والے لوگ ہم نہیں ہیں، ہمارا مسلک 1450 سالہ کڑیاں جڑی ہوئی ہے، اور قرآن حدیث جو کہہ رہی ہے لوگوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرنا اور کیا ہے۔ تو اس لیے اپنے عقیدے کو بھی مضبوط کریں۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت پر یقین کامل عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہوتا
ناظرین اکرام، اسی طرح کے اور واقعات اور بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچ جائے۔